الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد اور غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تاکہ قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں۔ لیکن چچا نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اور اسی حالت میں ان کی رحلت ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت قلق تھا اور بہت صدمہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے مضبوط ہی کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب یہ اللہ عز و جل کے ہی اختیار میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور کیوں نہیں لے کر آئے اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن چچا کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ تھا، بہت قلق تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے اس سے منع کر دیا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے لیے دعا کرنے لگے، جو کہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، نہ ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہی اس دنیا سے جا رہا ہوں، تب اللہ عز و جل نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور جب یہ بھی واضح ہو چکا ہو کہ یہ لوگ ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح سے آئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے کوئی حجت پیش کروں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے منحرف ہو جاؤ گے؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چچا ایمان نہیں لے کر آئے، اور عبد المطلب کے دین پر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس چچا کے لیے دعا کی جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کو پانے کی جستجو کرتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی یا رحمت کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والے راستے پر صراط مستقیم پر چلا دے، اور ہمیں ہدایت والے راستے کے اوپر صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور اسی ہدایت والے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور کل قیامت والے دن اپنا فضل اور کرم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔